بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ امید ہے تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے دوستو، میں آج آپ کے لیے لایا ہوں تفسیر قرآن کریم کا تحفہ کہ قرآن مقدس کی تفسیر سے استفادہ خود بھی حاصل کروں، اور میں نے کہا اپنے دوستوں کو بھی اس فائدے میں شامل کیا جائے۔ تو آئیے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 182 اور 183 کا ترجمہ، اس کا شان نزول اور اس کی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 182 میں ارشاد فرماتا ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فمن خوف، تو جسے اندیشہ ہو، اگر کسی عالم یا حاکم، وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والے وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو کیا کیا جائے؟ سمجھایا جائے، اس کو گائیڈ کیا جائے کہ تم نے وصیت میں غلطی کی ہے تو اس کو آپ درست کرا دیں، تو یہ شخص گناہ سے بچ جائے گا اور گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موصی لہو، یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی، اس میں اور وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو گناہ گار نہیں بلکہ مستحق کے ثواب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ روزے کا مقصد آیت میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روکا جاتا ہے، تو اس سے اپنے خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جسے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے
ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے، کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان میں وہ قوت و طاقت نہیں رہتی، اور روزے کی برکت سے وہ گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ اگلی آیت ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فما تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیماری یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب ذوالجلال نے تمہیں 11 ماہ کھلایا وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ فمن کان منکم مریضا، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو، حیض و نفاس والی عورت کو تو روزے رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ معزز سامعین، روزہ کے حوالے سے چند ایک اہم مسائل ہیں، روزے کی رخصت کے چند اہم مسائل۔ جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزے رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی روزے چھوڑنے کا جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ نمبر 3،
جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ معزز سامعین، یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے۔ جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ معزز سامعین، روزے کے طبی فوائد۔ طبی فوائد کے لحاظ سے روزوں کی بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے 6 ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور نظام انہضام بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول کو، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، روزے کی برکت سے شفا ملی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد قدس سرہ العزیز خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزانہ جو ہے روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسے ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضل ہی تعالی شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھو جو ہے صحت مند ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین، روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، جو ہے ایک تو سب سے بڑی بیماری جو ہے گناہوں کی، اس سے انسان جو ہے وہ رکا رہتا ہے۔ دوسری جو ہے جسمانی امراض سے بھی انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی گئے بگئے
روزوں کا زندگی میں اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا